ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا کہ ناجی نے بغاوت کے لیے ایک سازش چلی تھی۔ اس کے لیے اس نے عیسائی بادشاہوں کے ساتھ آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کے لیے 2 قاصد روانہ کر دیے تھے اور ادھر زکوئی کو اپنے حرم میں بھیجنے کا حکم کر دیا تھا۔ اس کے بعد زکوئی کو وہاں کی اس چالاک ملازمہ نے قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیا اور اپنے خنجر سے زکوئی کو زخمی کر ڈالا تھا۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پھر سے شروع کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے اس واقعے کو۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ تبھی دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی بھی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہو گیا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا کالا ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری خط موجود ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ یہ بولتے بولتے زکوئی کو پھر سے بے ہوشی ہو گئی۔ 2 ڈاکٹر اندر آئے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل سی ہو گئی تھی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائیں، مثلا ناجی نے اردشت کے ساتھ کیا کیا باتیں کی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع دیکھ کر ادھر رپورٹ دینے کے لیے آ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ 2 آدمی چلے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا، علی بن سفیان نے اسے کہا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں وہاں صرف مخبری کے لیے بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھل گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہ گئی اور ہونٹ اس طرح نیم بند ہو گئے جیسے اس کے اندر اب کچھ نہ باقی بچا ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کو نا کے اشارے سے کہا کہ زکوئی کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔ جا کر دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی اور اس ملازمہ کو دفنا دیا گیا۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے
اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ساتھ ان 2 آدمیوں کی تلاش میں بھیج دیا جو ناجی کا پیغام لے کر بادشاہ فرنگ کے پاس جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ساتھ مصر اسی لیے بلایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں کے بارے میں ورغلا کر گمراہ کر کے پھانس لیا کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھارن کر کے اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں بھی کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوس تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹ دے رہی تھی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایت لے رہی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ پر کپڑا لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ جا سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور باپ کو پہنچا دی گئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس قصے کو ختم کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم بتلائیں گے کہ ناجی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے کیا معاملہ کیا۔ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔